بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، رمضان میں روزے کی حالت میں یا غیر رمضان میں روزے کی حالت میں مطلقاً جب روزہ رکھا ہوا ہو، روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہاں پر تفصیل ہے۔ خوشبو میں ایک خوشبو ہوتی ہے اگربتی کی۔ اگربتی کا جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی خوشبو میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ گھروں میں جو لگائی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے لگاتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی جو لگاتے ہیں وہ اس اعتبار سے لگاتے ہیں کہ جس سے خوشبو پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اگربتی لگاتی ہے، مسجد میں لگاتی ہے یا گھر پر لگاتی ہے، کہیں بھی لگاتی ہے، آفس میں وغیرہ میں، جہاں بھی اگربتی لگائی ہے اور اس کو دھواں ہم نے اس نیت سے لگایا کہ ہم دھواں سونگ لیں گے، اور دھواں ہم نے سونگ بھی لیا، دھواں ہم نے سونگ لیا اور وہ حلق میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگربتی کی دھویں سے، اگربتی کی خوشبو سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کہیں اگربتی جلی ہوئی ہے پہلے سے ہی، تو پھر بلا اختیار اگر دھواں چلا بھی جائے، بلا اختیار اگر وہ خوشبو سونگنے بھی پڑ جائے، بغیر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، تو پھر روزہ بچ جاتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے اگربتی کی خوشبو کو سونگنا، استعمال کرنا، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ عطر کی خوشبو ہے، آپ عطر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور پرفیوم ہے، جو پرفیومس لگائے جاتے ہیں، تو پرفیوم سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرفیوم اگر منہ پر لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے منہ پر تو لگایا نہیں جاتا پرفیوم، چونکہ اس کے اجزاء، پرفیوم کے اجزاء وہ پیٹ کے اندر نہیں جانے چاہیے کسی بھی طریقے سے، ناک کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے یا حلق کے ذریعے سے، ان تینوں کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے وہ پرفیوم کے اجزاء حلق کے اندر نہیں پہنچنے چاہیے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ باڈی پر اسپرے کر لیں یا اسی طریقے سے عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی خوشبو ہو، اگربتی کی خوشبو کے علاوہ کوئی بھی خوشبو ہو، یعنی عطر کی خوشبو ہو وہ یا پرفیومز کی خوشبو ہو، تو وہ باڈی پر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی سونگھ سکتے ہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور لوبان کی، اگربتی کی دھویں کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔